صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ضرورت ہے یا ان ناکارہ لوگوں کی غلامی کی ضرورت ہے؟ تو پھر آپ اس کا کیسے کام کریں گے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ ہے نا، ارے کوئی نہیں ہے تمہارا، یاد رکھو تم میرا ساتھ مت دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا، لڑتا رہوں گا۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جو فاروق اعظم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر موت آئے تو شہید کی موت اسد الدین اویسی کو آئے، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ مگر میری اس بات کو ذہن نشین کر لو مسلمانوں کہ بھارت کی راجنیتی میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہاری اہمیت کب ہوگی؟ جب تم ایک سیاسی طاقت بنو گے۔ کیسی طاقت بنو گے؟ جب تم ووٹ لو گے۔ تم تو ایک اے ٹی ایم کی مشین بن چکے کانگریس کے لیے، جے ڈی ایس کے لیے، بی جے پی کے لیے، یہ ڈرا کر تم کو ووٹ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا مل رہا ہے بتاؤ میرے کو؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کرو۔ اگر اسد الدین اویسی ٹھیک نہیں ہے تو تم قابل بنو، تم نیک بنو، تم لیڈر بنو، میں تمہارے پیچھے کام کرنے کو تیار ہوں۔ مگر یاد رکھو میری اس بات کو، نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بلقیس بانو کو تم کیا جواب دو گے؟ کیا بلقیس بانو تمہاری بیٹی نہیں ہے جس کی عصمت ریزی 11 لوگ کرتے ہیں، 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے مار دیتے ہیں اور اس کے قاتلوں کو بی جے پی چھوڑ دیتی ہے تو کوئی سیکولر پارٹی اس کی مذمت کرنے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک امبیڈکر کا ملک ہے، یہ ملک جوہر برادران کا ہے، یہ ملک گاندھی کا ہے، یہ ملک کو آزاد ہم نے کیا ہے اپنے خون پسینے سے۔ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی، اس وقت نہ آر ایس ایس تھی نہ بھاجپا تھی۔ یہ سب کے سب تو بعد میں آئے، مگر یاد رکھو یہ ملک کو آزاد علامہ فضل خیر آبادی کی قربانی سے ہوا، محمود الحسن کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی، حسین احمد مدنی کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی۔ اس ملک کو آزادی صرف یہ 1925 کے بعد جو لوگ آئے نہیں، جنہوں نے پسینہ بہایا وہ ہیرو بن گئے، جنہوں نے خون بہایا وہ زیرو بن گئے۔ تو جنہوں نے خون بہایا ان کو زندہ رکھو، اور زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ، سیاسی طاقت بنو، دلتوں کو اپنے ساتھ لو۔ ہمارے سیکولر بھائی ہندو آج بھی اس ملک میں جو پسند نہیں کرتے اس تمام ماحول کو، اب تو حلال گوشت پہ بات ہو، اب تو مسلم ریزرویشن لے لیا جائے گا۔ ہم کرناٹکا کے چیف منسٹر سے اتنا بولیں گے، سی ایم صاحب آپ کرناٹکا کے مسلمانوں کا ریزرویشن چھوڑو، آپ کی پارٹی میں جو کمیشن مل رہا ہے اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو پہلے آپ۔ یعنی ایسا دکھ رہا کہ غارت کا گڑھا ہے، بھرتا نہیں ہے، جان سے ہونا ہے، کدھر کا بھی ہو بس میرا جو بھی ہونا لا 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 لے لے، یہاں دبا کے کھا رہے غپا غپ، اور دلی میں پردھان منتری بول رہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ کیا بات ہے متروں! اور آر ایس ایس بولتی کیا بولتی ہے؟ بہت بولتی ہے، ہم بچے پیدا کرے نہیں کر رہے، ہمارا ٹی ایف آر گر گیا۔ آر ایس ایس بولتی کیا بولتی ہے کہ وہ 9 بج گئے، ایس پی صاحب دیکھ رہے گھور کے، ہو گیا، only 2 minutes, I am finishing, I am thankful to you۔ ایس پی صاحب کے لیے تالیاں مارو بھائی ایک ہوتا۔ بس بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے۔ مگر ابھی میری تقریر پوری نہیں ہوئی، میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ آئیں گے دوبارہ، پھر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے گھروں کو آرام سے پرامن طریقے سے جائیے، اپنے گھروں کو